درمیان ہمارے مخدوم و محترم منبع علم و حکمت، مخزن اسرار و قابلیت، پیکر زہد و تقوی، مصدر فضل و کمال، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی اسرار احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، آپ کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ میں حضرت والا کو بعد میں زحمت دوں گا۔ اس وقت پیکر صدق و صفا، علم و ہنر کے بے بہا سمندر، اوصاف حمیدہ و اخلاق فاضلہ کے رہبر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سجاد حنیف صاحب دامت برکاتہ ہم سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمانے حضرت مولانا مفتی سجاد حنیف صاحب دامت برکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ جناب صدر جلسہ، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور جلسہ گاہ میں تشریف فرما میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ مجلس بڑی مبارک اور قیمتی مجلس ہے۔ اس مجلس کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں مدرسے کے ناظم صاحب اور ان کے معاونین اور کے جنہوں نے اپنے بچوں ایسے ماحول میں کے لیے وقف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس وقت 3 بچوں کو دستار عطا کی جائے۔ میں یہ سمجھ بھی اللہ کے فضل کے بغیر کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ آپ حضرات جلسہ گاہ میں تشریف لائے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ بہت سارے ایسے احباب ہیں، اسی بستی اور محلے کے رہنے والے ہیں، جنہوں نے اس اعلان کو سنا مگر وہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر جلسہ گاہ میں تشریف نہیں لا سکے۔
آپ آئے، اللہ نے آپ کو موقع عنایت فرمایا، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا، میں اپنی بات کو مدلل کرنے کے لیے ایک واقعہ آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ ایک مالک، ایک آقا، ایک مالدار، ان کے یہاں ایک نوکر رہا کرتا تھا۔ نوکر نمازی تھا اور وہ مالک نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اتفاق سے ایک روز دونوں بازار گئے اور وہاں انہوں نے سامان خریدا۔ جب واپس ہونے لگے، گھر کے لیے روانہ ہوئے، تو راستے میں اذان ہو گئی۔ اذان ہوئی تو نوکر نے کہا کہ حضور میں ذرا نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں، آپ تھوڑا انتظار کریں۔ وہ نماز پڑھنے چلے گئے اور مالک صاحب باہر ان کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ مغرب کی نماز ہے، نماز ہو چکی ہے، انہوں نے سنت پڑھی۔ سنتوں کے بعد اس نوکر نے پھر نیت باندھی، اوابین کی نماز پڑھنے لگے۔ 2 رکعت نماز پڑھی تو مالک باہر ہے، اس نے سلام پھیرنے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی سلام پھیرا تو اس نے کہا بھئی آ جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ تو نوکر نے مڑ کے دیکھا اور جواب دیا کہ مجھے آنے نہیں دیتے، اور پھر نیت باندھ لی۔ تو انہوں نے اندر دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے روک لیا ہو، یہ سمجھا۔ لوگ نمازیں پڑھ پڑھ کے جانے لگے اور وہ نماز میں لگے رہے۔ جب 2 رکعت اور مکمل کی تو پھر انہوں نے آواز دی سلام پھیرنے کے بعد کہ بھئی آ جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ اس نے کہا آنے نہیں دیتے، اور پھر نیت باندھ لی۔ 2 رکعت ہوئی، 4 ہوئی، 6 ہو گئی۔ اب انہوں نے اندر جھانک کے دیکھا تو اندر کوئی نہیں۔ اب یہ پریشان ہے کہ اندر سے اسے کون نہیں آنے دے رہا ہے، اندر تو کوئی ہے نہیں۔ تو جیسے ہی اس نے سلام پھیرا، اس نے پھر غصے میں آواز دی کہ جلدی آؤ۔ اس نے جواب دیا مجھے آنے نہیں دیتے۔ اب یہ غصے میں بولا کون ہے جو تجھے آنے نہیں دیتا ہے؟ مسجد میں کوئی نہیں ہے، کس نے تجھے روک رکھا ہے؟ تو اس نوکر نے جواب دیا کہ جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا ہے وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا ہے۔ جس نے تجھے باہر روکا ہوا ہے اسی ذات نے مجھے اندر روکا ہوا ہے۔ یہ رب کا فضل ہے کہ میرے اوپر کہ اس نے مجھے مسجد میں روک رکھا ہے اور تجھے مسجد میں آنے نہیں دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ حضرات یہاں اپنا قیمتی وقت نکال کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آپ آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو اور دین کی بات سننے اور سنانے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مجلس قرآن کریم کی نسبت پر قائم ہے۔ قرآن کیا ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، پاکیزہ، مقدس، بابرکت۔ یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور یہ قرآن بھی ہے۔ اسی قرآن کے 3 نام ہیں، کلام اللہ، کتاب اللہ اور قرآن۔ یہ قرآن اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور پھر آپ کے واسطے سے ہم سب کو اللہ نے عطا کیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا تعارف کراتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اس
اس قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پر اتار دیتے لرأیتہ تو تم دیکھتے پہاڑوں کو خاشعا متصدعا، پہاڑ قرآن کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا، ٹوٹ کر پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، روئی کے گالوں کی طرح سے بکھر جاتا۔ قرآن کے بوجھ کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کی آیت کہ اگر ہم پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو اگر پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آپ ابھی تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 بچوں کا قرآن یہاں پورا ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے 7-8 سال کا بچہ قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے کہ نہیں بھائی؟ کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں جمع کر لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن اتنا وزنی، اتنا بوجھل کلام کہ اگر پہاڑ پہ اتارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور آسان اتنا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لے۔ تب سوال یہ ہے کہ اگر قرآن واقعی اتنا وزنی تھا تو ایک چھوٹے سے بچے نے اس کو اپنے سینے میں کیسے سمو لیا؟ اور اگر قرآن اتنا آسان تھا، ایک 7 سال کا بچہ بھی قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے، تو پھر پہاڑ اس قرآن کے بوجھ کو کیوں نہیں برداشت کر سکتا؟ جبکہ پہاڑ اس قدر بلند و بالا ہے، قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم پہاڑ کی بلندی کو پہنچ نہیں سکتے، پہاڑ کو پھاڑنا چاہو تو تم توڑ نہیں سکتے۔ اتنا بلند، اتنا مضبوط ہم نے اس کو بنایا ہے۔ کتنا مضبوط بنایا ہے پہاڑ کو، کتنا مضبوط بنایا ہے۔ جب اللہ نے زمین کو بچھا دیا پانی کے اوپر، زمین ہلنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر زمین میں گاڑ دیا، زمین ہلتی نہیں، اتنا مضبوط ہے پہاڑ۔ تب سوال یہ ہے کہ اگر واقعی قرآن اتنا وزنی ہے تو پھر بچے نے اس کو کیسے اپنے سینے میں محفوظ کیا؟ اس کا دل کیوں نہیں پھٹا؟ اس کا سینہ کیوں نہیں پھٹ گیا؟ یہ کیسے زندہ ہے؟ اور اگر اتنا آسان ہے کہ ایک بچہ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے تو پھر پہاڑ کیوں نہیں اس کا بوجھ برداشت کر سکتا؟ سوال ہے کہ نہیں بھائی؟ جواب، واقعی قرآن وزنی کلام ہے، بڑا بوجھل کلام ہے، اور یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر سے نکل کے آیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی تبرک بالقرآن، قرآن سے برکتیں لیا کرو، فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، وَخَرَجَ مِنْهُ، اور اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے، اللہ کے اندر سے نکل کے۔ اللہ نے اس کی تلاوت کی، دوسری کتابوں کی اللہ نے تلاوت نہیں کی ہے، پڑھا نہیں ہے، اسی لیے ان کو کتاب کہا جاتا ہے، ان کو کلام اللہ نہیں کہا جاتا۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کو کلام اللہ نہیں کہا جاتا، کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے، کیونکہ قرآن کی اللہ نے تلاوت کی ہے، قرآن اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کا کلام جب قرآن ہے تو اللہ کی صفت جلال بھی ہے، اللہ تو جلال والا ہے، اس کا کلام بھی جلالی ہے، کلام جلالی ہے، تو اس جلالی کلام کو ایک چھوٹے سے بچے نے کیسے اپنے سینے میں محفوظ کیا؟ اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ قرآن واقعی کلام الہی بڑا جلال والا کلام تھا۔ اگر اس قرآن کو کوئی بھی انسان اپنے
سینے میں محفوظ کرتا، جل کر راکھ ہو جاتا، ایک آیت قرآن کی پڑھ نہیں سکتا تھا، ایک لفظ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس قرآن کو اپنے محبوب کے جمالی سینے پر اتارا۔ کہاں اتارا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کے جمالی سینے پر اتارا۔ قرآن کو اللہ نے اپنے محبوب کے جمالی سینے پر اتار کر اس کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اب کوئی بھی قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو اب قرآن کے اندر وہ جلال والی صفت نہیں ہے، بلکہ اب اس کے اندر جمال والی صفت آ گئی۔ اللہ نے پہلے نبی کو دیا ہے، نبی نے بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں ہوا کرتی تھی۔ ساری تکلیفیں اللہ کے نبی نے خود برداشت کی اور اس کے جلال کو برداشت کیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے جمالی سینے پر اتار کر اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ اب اگر کوئی قرآن کو پڑھتا ہے تو اب قرآن آدمی کو جلاتا نہیں ہے، بلکہ قرآن شفا دیتا ہے۔ اب قرآن سے شفا ملتی۔ اگر نبی نہ ہوتے، دنیا میں نبی نہ آتے اور اللہ اپنے محبوب کے سینے پر قرآن نہ اتارتا تو کوئی انسان کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا کہ کوئی بھی قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھتا جل جاتا، جل کر کوئلہ بن جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی کتاب 300 تختیوں کی شکل میں لا کر دی ہے۔ قوم کہنے لگی کہ جی یہ کتاب تو اللہ نے دے دی ہے ہمیں، ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ لن ترانی، دیکھ نہیں سکتے؟ نہیں جی، قوم نے ضد کی ہم تو دیکھیں گے اللہ۔ چلے گئے پہاڑ پہ، چلے گئے۔ اللہ سے کہا ہے اللہ یہ قوم ضد کر رہی ہے، تجھے دیکھنا چاہتی ہے، کہ برداشت نہیں کر سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ کہا جی دیکھنا چاہتے ہیں، کہ تو ٹھیک ہے اس پہاڑ پہ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، وہ سارے لوگ جل کر کوئلہ بن گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو اگر بغیر نبی کے امت کوئی لینا چاہے گی تو وہ لے نہیں سکتی ہے۔ بغیر نبی کے انہوں نے لینا چاہا اور اللہ کو دیکھنا چاہا، اللہ کے جلال کو اور اللہ کے نور کو اور اللہ کو دیکھ نہیں سکے، اس کے تجلی کو برداشت نہیں کر سکے، جل گئے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو بغیر نبی کے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ قرآن اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے قرآن دیا تو ساتھ ساتھ ہمیں صاحب قرآن بھی دیا، قرآن دیا، قرآن والا بھی دیا۔ ابھی آپ حضرات دیکھیں گے کہ 3 بچوں کی دستار بندی ہونی ہے اور یہ انہی کے اعزاز میں مجلس لگائی گئی ہے، سجائی گئی ہے، اسی کو سنوارا گیا۔ تو آج یہ مجلس حفاظ کرام کے اعزاز میں سجائی گئی۔ تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے ان کے سروں پر دستار رکھی جائے گی۔ آج یہاں ایک مجلس لگی اور اس میں حافظوں کے سروں پر دستار رکھی جائے گی۔ اس دستار بندی کے عمل کو آپ حضرات دیکھیں گے۔ آپ حضرات کے علاوہ اگر کسی نے فوٹو لے لیا، ویڈیو بنائی تو شہر والے دیکھ لیں گے، اگر آپ نے اس کو نیٹ پر ڈال دیا تو علاقے والے دیکھ لیں گے، اور آپ نے اسے آگے بڑھایا تو دنیا کے لوگ دیکھ لیں گے۔ مگر جو لوگ کل دنیا سے جا چکے ہیں وہ لوگ تو اس دستار بندی کے عمل کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تو چلے گئے دنیا سے، اب نہیں دیکھ سکتے۔ اس
اس دستار بندی کے عمل کو، اس تاج پوشی کے عمل کو آج دنیا میں رہنے والے دیکھ سکتے ہیں، اور جب تک یہ نیٹ پر رہے گا تو کل پیدا ہونے والے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر جو لوگ جا چکے ہیں دنیا سے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ مسلمانوں، ایک اور جلسہ ہونا ہے، ایک جلسہ اور ہونا ہے۔ وہ جلسہ کہاں ہوگا؟ میدان حشر، بڑا جلسہ۔ اس جلسے کی صدارت خود رب فرمائیں گے، اس کے منتظمین فرشتے ہوں گے، اور وہاں بھی یہ دستار بندی کا عمل ہوگا، تاج پوشی کا۔ آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ حافظ کے والدین کے سروں پر ایک ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگا۔ اس سے پہلے سنا کہ نہیں سنا بھائی؟ تاج رکھا جائے گا حافظ کے والدین کے سر پر، اور اس وقت اولین و آخرین، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، سارے لوگ جمع ہوں گے، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، سارے لوگ جمع ہوں گے۔ اور اس وقت میں رب حافظ کے والدین کے سر پر تاج رکھے گا، تاج پوشی کی جائے گی۔ اس سے بڑا اعزاز مسلمانوں کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا تو وہ خود حیرت میں پڑ جائے گا، میرے لیے یہ اعزاز کیوں ہے؟ میرا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر مجھے یہ تاج دیا گیا ہے اور میری یہ تاج پوشی کی جا رہی ہے؟ لوگ بھی حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ آواز آئے گی کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن کے حفظ کے لیے وقف کر دیا، اپنے بچوں کو حافظ بنایا۔ اس لیے ان کے سروں پر تاج رکھا جائے۔ اور آج بھی جہاں ان بچوں کو مبارکباد دی جاتی ہے، ان کے اساتذہ کو مبارکباد دی جاتی ہے، مدرسے کے ذمہ داروں کو مبارکباد دی جاتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑے مبارکباد کے مستحق بچے کے والدین ہیں کہ جنہوں نے ایسے حالات میں دنیا کی تعلیم سے اور ادھر ادھر اپنے بچوں کو بہکنے سے اور ادھر ادھر گھومنے سے اپنے بچوں کو مدرسوں میں لا کر قرآن کریم کے حفظ کے لیے وقف کیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑے اعزاز کے مستحق ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان والدین کو قبول فرمائے اور ان کی کاوشوں اور محنتوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور ان کو اپنی سایہ نشان اللہ بدلاتا فرمائے۔ تو یہ قرآن کریم کی نسبت پر ایک مجلس، ایک محفل قائم ہے۔ قرآن سے جو جڑ جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اور جو قرآن سے رشتہ توڑ لیتا ہے وہ دونوں جہان کے اندر ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا،
جو ہمارے قرآن سے، ہماری کتاب سے، ہمارے کلام سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، اس کو پسے پشت ڈالے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، تنگ بنا دیں گے، اور اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ یوں کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دنیا میں بینا تھا، مجھے اندھا کیوں اٹھا لیا؟ جواب آئے گا تو نے دنیا میں ہماری آیتوں کو بھلایا تھا، ہم نے آج تجھے بلا دیا۔ تو نے ہمارے قرآن سے منہ موڑا تھا، ہم نے آج تجھ سے اپنا منہ موڑ لیا، توجہ ہٹا لی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو حفاظ ہیں ان کا مقام کل پتہ چلے گا، جب میدان حشر سجے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جماعتوں میں تقسیم کریں گے، جماعتوں میں، گناہگاروں کی جماعت ایک طرف، نیک لوگوں کی جماعت ایک طرف، چوروں کی جماعت الگ، ڈاکوؤں کی جماعت الگ، زانیوں کی جماعت الگ، الگ الگ لوگوں کو جماعتوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ نابینا لوگ بھی آئیں گے، وہ الگ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن نابینا لوگوں کو بینا کریں گے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کا امیر بنایا جائے گا، نابینا لوگوں کا۔ ان کے ہاتھ میں سفید جھنڈا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ لوگو تم نے دنیا میں بینائی نہ ہونے کے باوجود بڑا صبر کیا، تم نابینا تھے، تم نے اپنی بینائی کے نہ ہونے پر صبر کیا تھا، آج تمہارا بدلہ یہ ہے کہ تم عرش کے دائیں جانب آ جاؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ حضرت شعیب کے ساتھ عرش کے دائیں جانب آ جائیں گے تو علماء وہیں کھڑے ہوں گے، علماء آگے آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ یہ تو نابینا تھے، ان کو ہم نے بتایا تھا کہ اگر پر صبر کرو گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا، ہمارے ہی بتانے سے تو صبر کیا تھا، ان کو دائیں جانب بلا لیا اور ہمارا کون سا مقام ہے، ہمیں یہیں کھڑا کر دیا، ہم یہیں کھڑے رہیں گے۔ جواب آئے گا کہ تم یہیں کھڑے رہو، اور ان سے کہا جائے گا تم آ جاؤ۔ کو بلایا جائے گا جو جذام کے مرض میں مبتلا ہے، کوڑ کے مرض میں، لا علاج بیماریوں میں مبتلا تھے، ان سب کو بلایا جائے گا اور ان کے بدن 14ویں رات کے چاند کی طرح سے چمک رہے ہوں، اور ان کا امیر بنایا جائے گا حضرت ایوب کو، ان کے ہاتھ میں سبز جھنڈا دیا جائے گا، ان سے بھی کہا جائے گا تم بھی عرش کے دائیں جانب آ کر کھڑے ہو جاؤ، وہ بھی چلیں گے۔ علماء پھر آگے اور ہم یہیں کھڑے رہیں گے۔ اللہ کہیں گے کہ بھئی تم کھڑے رہو، ان کو ادھر آنے دو، ادھر آ جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی علماء سے جنت میں تمہیں بھیج دیا جائے؟ نہیں، تمہارا کام دنیا میں لوگوں کے کام آنا تھا، دنیا میں تم لوگوں کے کام آئے، آج تمہارا کام یہ ہے کہ تم یہاں کھڑے رہو اور لوگوں کی سفارش کرو، جن کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی تم سفارش کرو گے، تمہاری سفارش پر لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ ان علماء کو سفارش کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جن لوگوں کو میں جہنم کا فیصلہ کروں گا اور ان کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی،
گی، تم ان کے لیے جنت کی سفارش کرنا، تمہاری سفارش پر ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچایا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فقام مقام الانبیاء، وہ لوگ بھی یعنی علماء وہاں کھڑے ہو جائیں گے جہاں انبیاء کھڑے ہوں گے، اور انبیاء سفارش کریں گے، یہ علماء بھی لوگوں کی سفارش کریں گے۔ ان کا یہ مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو توفیق دے کہ اللہ ہمارے گھروں میں حفاظ، قراء اور علماء پیدا فرمائے۔ ایک حافظ کا مقام یہ ہے کہ وہ 10 لوگوں کو لے جائے گا اپنے ساتھ۔ کسی کے یہاں اگر 5 حافظ ہوں اور آدمی اس کے یہاں 10 ہی ہوں تو 10 کو تو لے جائے گا ایک حافظ، اور 4 حافظ کیا کریں گے؟ 40 اور ہیں بھی ان کا کوٹا باقی ہے، وہ اوروں کو لے جائیں گے۔ کن کو لے جائیں گے؟ وہ ان کو لے جائیں گے جو ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس لیے علماء سے محبت کرو، علماء کا احترام کرو، ان کی عزت اور اکرام کے ساتھ اکرام کا ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ آقا نے فرمایا تھا کن عالماً، عالم بن جانا، یا متعلم بن جانا، طالب علم بن جانا، یا عالموں کی بات سننے والے بن جانا، یا عالموں سے محبت کرنے والے بن جانا۔ کسی 5ویں جماعت میں مت چلے جانا۔ 5ویں جماعت کیا ہے کہ علماء سے نفرت کرنے لگو۔ اگر تم علماء سے نفرت کرو گے تو پھر تم برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ بھلے ہی مٹھی بھر جماعت ہے مگر ان کا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس مدرسے کو اللہ تبارک و تعالی دن 2 گنی رات 4 گنی ترقیات عطا فرمائے۔ حضرت مولانا ماشاءاللہ بہت محنت کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں، آپ حضرات ان کا تعاون کریں، مالی اور اس طرح کا بھی تعاون آپ کر سکتے ہیں وہ ان کا تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مدرسے کو کامیابی عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا ہے اور جو کچھ اب کہا جائے گا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب